الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم بات کریں گے حضور فخر کون و مقام صاحب شفاعت کبریٰ سید العرب والعجم احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے نیند میں دیکھا اس نے نبی کریم علیہ السلام کو ہی دیکھا۔ شیطان آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ اس کے بارے میں احادیث صحیحہ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا پس یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، یا شیطان کو یہ قدرت اور طاقت ہی نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں ظاہر ہو سکے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمت للعالمین بنایا، گمراہوں کے لیے ہادی بنایا، ہر قسم کے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھا، اور جب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود انور کے نور سے کل عالم کو منور فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت شیطانوں پر سنگباری کر دی گئی اور کہانت کی بنیادیں گرا دی گئی۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ شیطان آقا علیہ السلام کی شکل کو اختیار کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ کہ شیطان میری مانند نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ شیطان کو یہ قدرت، یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ ہر انسانی شکل و صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے، مگر ہرگز یہ طاقت اور قدرت شیطان کے پاس نہیں کہ وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت اختیار کرے۔ اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نیند میں دیکھا، یعنی خواب میں دیکھا، قریب ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم بیداری میں بھی دیکھ لے۔ طارق بن عشیم سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے نیند میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، اور جس نے مجھے نیند میں دیکھا، بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس نے مجھے نیند میں دیکھا ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، اور شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ حالت بیداری میں بھی وہ زیارت کر سکتا ہے۔ اور یہ بہت سارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہوا، یہ شرف نصیب ہوا۔ اور پھر فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کو فرماتے ہوئے سنا،
اور ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے مجھے نیند میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اور ایک ابن عباس کے سامنے ایک تابعی نے جب روایت کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا تو مجھے حسن بن علی یاد آ گئے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے صحیح دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ مشابہ تھے، یعنی حضور کے ہم شکل تھے، حضور کے ہم شکل تھے۔ اور دوسری روایت کے اندر یزید الفارسی روایت کرتے، یہ قرآن مجید لکھا کرتے تھے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت نیند میں حضور کی زیارت کی، اور جب انہوں نے بیدار ہوئے تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اس وقت حیات تھے حضرت عباس پاک، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہو چکا تھا۔ خواب جا کے ابن عباس کو بیان کیا۔ ابن عباس پاک نے سوال کیا کہ جب تو نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے تو کیا تو حلیہ مبارک بیان کر سکتا ہے؟ خواب میں جس ہستی کی تو نے زیارت کی ہے ان کا حلیہ بیان کر سکتا ہے تو؟ اس نے کہا بالکل میں کر سکتا ہوں۔ ابن عباس پاک نے فرمایا پھر کر۔ اس نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مبارک اور قد مبارک دونوں درمیانہ اور معتدل تھے، رنگ مبارک گندمی مائل بسفیدی تھا، آنکھیں مبارک سرمئی خندارو، خوبصورت گول چہرہ اقدس، گھنی داڑھی مبارک چہرہ اقدس کو گھیرے ہوئے تھی، سینہ مبارک پر آئی ہوئی داڑھی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جو صفتیں یزید الفارسی نے بیان کی اور نبی علیہ السلام کے خد و خال کو بیان کیا، ابن عباس پاک کہنے لگے کہ تو اس طرح حضور کا حلیہ بیان کر رہا جس طرح تو نے بیداری میں مصطفیٰ کو دیکھا ہو۔ تو نبی علیہ السلام کے حلیہ مبارک ایسے بیان کر رہا ہے، ایسے تو وہ صحابہ بھی نہیں بیان کر سکتے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو حالت بیداری میں دیکھا۔ اور پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مبارکہ مقدسہ مطہرہ منورہ سے جو خواب میں مشرف ہوتا ہے، وہ اسی طرح جس طرح بے نفس نفیس اس نے حضور کو دیکھا ہو، جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہو۔ کیونکہ حضرت ابو قتادہ پاک فرماتے ہیں کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے دیکھا یعنی نیند کی حالت میں بے شک حق کو دیکھا۔ محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھ لیا، قریب ہے وہ آقا علیہ السلام کی زیارت مبارکہ حالت بیداری میں کرے۔ اور دوسرے محدثین شارحین نے لکھا ہے کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کو خواب میں زیارت کر لی، کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا گویا کہ اس نے رؤیت باری تعالیٰ کی، اللہ کی الوہیت کا مظہر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جناب انس پاک روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا، یقیناً شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کے 46ویں جز میں سے ایک جز ہے، یعنی شیطان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو اختیار نہیں کر سکتا۔ تو خلاصہ کلام تمام احادیث کو بیان کرنے کے بعد کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت خواب میں ہو سکتی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مشرفہ جو خواب میں کر لے
گویا کہ اس نے سرکار ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان کسی اور کی شکل و صورت بن کے نہیں، سرکار کی شکل و صورت بن کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز اور معجزہ اور سرکار علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اور جس نے یہ بھی دوسرا آیا کہ ایسا نہیں کوئی کہے کہ حضور کی زیارت ہو ہی نہیں سکتی۔ ان احادیث کی روشنی میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت خواب میں ہو سکتی ہے اور حالت بیداری میں بھی سرکار کی زیارت ممکن ہے۔